وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کے لیے ایک نمونہ بنایا نا، ایسے نہیں بنایا ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی دانا نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی حکیم نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ انسانوں کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جب سب سے زیادہ بڑے اخلاق والے نے، سب سے زیادہ امانت دار اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق اور سب سے زیادہ سچے انسان نے جب یہی دعوت گاؤں میں شروع کی تھی، وہ بھی گاؤں ہی تھا، مکہ ایک گاؤں تھا، تو اس کے بعد ریئیکشن کیا ہوا تھا؟ یہ اس بات کی سنت ہے، یہ اس بات کی سنت ہے کہ اس کا ریئیکشن ہوگا اور ہونا چاہیے۔ اگر ریئیکشن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے توحید کی دعوت نہیں دی ہے، آپ نے ساز باز کی ہے، آپ میل ملاپ کرنے والے ہیں۔ باقی کہتے ہیں جس طرح کی اینک آپ نے پہنی ہوئی ہو اسی طرح آپ کو نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اگر ایک جگہ گندگی رکھیں اور ایک جگہ ساتھ علیحدہ پھول رکھ دیں، خوشبو رکھ دیں، تو دونوں مکھیاں ہیں، ایک شہد کی مکھی ہے، وہ کبھی بھی گندگی کے اوپر جا کے نہیں بیٹھے گی، اور گندی مکھی ہے وہ کبھی بھی پھول کے اوپر نہیں بیٹھے گی۔ جس طرح کا مزاج ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، ادھر ہی کھینچتا ہے۔ اگر یہ علی انجینئر کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ان کو خود پھر حق اور باطل کی پہچان ہی نہیں ہے۔ علی انجینئر کی 4-5 کلپ آپ سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح وہ طاغوت کا دفاع کرنے والا ہے، اور خود کہتا ہے ہاں ان بڑوں بڑوں نے یہ ایسی باتیں لکھی ہیں، لیکن یہ کیا پتہ کسی اور نے ملا دی ہوں اور ان کی نیت ٹھیک ہو، کیا پتہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو۔ اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے ایک کلپ کے اندر کہ دیکھو وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، تو جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنے والا تو ضرور جنت میں جائے گا، حدیث میں آتا ہے۔ تو اب شرک کے باوجود امید پیدا ہو گئی ہے، کہتا ہے شرک کے باوجود کلمہ پڑھنے والوں کے لیے امید پیدا ہو گئی ہے، تو لہٰذا ان کے لیے دعائیں بھی کریں، یہ کریں وہ کریں۔ کہتا ہے صرف یہ جو ڈاکٹر عثمانی کے ساتھی ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ جو شرک پر مر جائے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، اب اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے علی انجینئر۔ تو اگر ان کو اس میں شرک نظر نہیں آیا تو اصل میں ان کا اپنا ایمان صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ تو اس کے میں کچھ لنک آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ سنیں، اس کو سنیں، ویسے بھی سنیں اس کو، بے شمار اس کے ویڈیوز ہیں عقیدے کے اوپر، وفات نبی کے اوپر۔ اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے نبی علیہ السلام اسی قبر میں برزخی زندگی ہے، اسی قبر میں برزخی زندگی ہے۔ بتاؤ، قوم اسی قبر پرستی کے شرک کے اندر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اسی قبر کے اندر، اسی قبر کے اندر، اسی میں نہیں ہے، جنت الفردوس میں ہے۔ جنت الفردوس میں نبی علیہ السلام زندہ ہیں، الوسیلہ کے مقام پر۔ شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں ہیں، ان قبروں میں کوئی زندہ نہیں ہے، قیامت سے پہلے روح واپس نہیں آ سکتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے قرآن کا، یہ عقیدہ ہے صحیح حدیث کا۔ تو باقی اگر وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا ان کی آنکھیں بند ہیں تو ان کا اپنا قصور ہے۔ باقی توحید کی دعوت تو دی جائے گی اسی طریقے سے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ کی بات مانے یا علی انجینئر کی بات مانے، بتائیے کس کی بات مانے؟ اسی طرح ہمارے محمد حنیف صاحب جس طرح اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، پہلے طاغوت کے معاملے میں ان کے اندر نرمی آئی، جب نرمی آئی تو پھر شرک آیا۔ یاد رکھیے بہت پہلے جب ابھی یہ علیحدہ بھی نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت میں نے قاری خلیل الرحمان کو کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ طاغوت کے معاملے میں اگر آپ نے نرمی دکھائی، جس نے بھی نرمی دکھائی جو اس سے پہلے مقرر ہے، اور اب طاغوت کے معاملے میں نرمی دکھا رہا ہے، ایک دن آئے گا وہ خود طاغوت بنے گا۔ تو بالکل وہی ہوا، وہی بات ہوئی، یہ خود طاغوت بن گئے۔ تو لہٰذا یہ باقی آپ کی خیر خواہی اپنی جگہ ہے کہ آپ اپنے گاؤں والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں، آپ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا اور جب تک یہ اللہ کی طرف رخ نہیں کریں گے، اللہ ایمان نہیں دے گا۔ اللہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے انہوں نے علی انجینئر کی طرف رخ کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ کسی نے اعلیٰ حضرت کی طرف رخ کیا ہوا ہے، کسی نے عبد القادر جیلانی کی طرف رخ کیا ہوا ہے، کسی نے محی الدین چشتی کی طرف رخ کیا ہوا ہے، کسی نے مجدد الافسانی کی طرف رخ کیا ہوا ہے۔ ہر ایک نے اپنے رخ کیے ہوئے ہیں، اور کوئی دیوبند کی طرف رخ کر رہا ہے، کوئی بریلوی مدرسے کی طرف، کوئی جامع ازہر کی طرف، کوئی مدینہ یونیورسٹی، سب اللہ کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا ہے۔ یاد رکھیے دین وہی ہے جو قرآن میں اور حدیث میں ہے، اور دین سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، اور پھر سوال کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟
تو جو نصیحت حاصل کرے گا اس کے لیے قرآن کافی ہے عقیدے کے لحاظ سے. پھر اس کی تشریح بخاری کی شکل میں تفسیر موجود ہے. عمل کی کرنا چاہتا ہے تو اس کے بعد جتنا آگے بڑھنا چلے گا. اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت کی آخری آیت میں کیا فرماتا ہے مالک کہ جو والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو ہماری طرف رخ کرتا ہے مالک فرماتا ہے کوشش کرتا ہے ہم ضرور بالضرور اس کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں. تو اللہ کی بات کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. کوئی اللہ کی طرف تو آؤ، کوئی تھوڑی بہت کوشش تو کرو، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے بھائی. باقی شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں بال برابر شک نہیں. شک یہاں نہیں آ سکتا. جب شک آیا تو ایمان گیا. تو یہ ایسی شک سے پاک کتاب ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ ہر ایک کے لیے ہدایت کے دروازے نہیں کھولتی ہے. جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تقوی والے ہوں، جن کے دلوں میں اللہ کا وقار ہو، اللہ کی عزت ہو، جنت کا شوق ہو کچھ ان کو، اور جہنم سے کچھ ڈر ہو ان کو. باقی جو صوفیوں کی طرح آگے سے اڑے اور ایسے ہی بھائی لوگوں کو گالیاں دے. کون گالیاں دیتا ہے؟ کوئی. سب جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں، یہ ہیں کذاب. ہمارے کبھی کسی ساتھی نے کسی کو کبھی نہیں کہا او کافر ادھر آ بات سن، کہا او مشرک ادھر آ مشرک تو کیا کر. کبھی اس طرح ہوا ہے؟ وہ ممکن نہیں ہے. ہاں جب ان کو شرک کی نشاندہی کی جاتی ہے اور چونکہ ان کے اندر ہے، ان کے آباء و اجداد کے اندر ہے، ان کے اکابرین کے اندر ہے، تو پھر یہ پروپیگنڈا کرتے ہائے مارے گئے ہمارے اکابرین کو انہوں نے کافر و مشرک کہہ دیا. بس جی متشدد بہت ہے جی، تشدد بہت کرتے ہیں، سختی بہت کرتے ہیں جی. اخلاق نہیں ہے ان کا جی، اخلاق نہیں ہے. اخلاق پہلے ٹھیک کریں جی. یہ سب جھوٹی باتیں، شیطانی باتیں ان کی. ہمارے ساتھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے دعوت دیتے ہیں. باقی تھوڑا بہت مزاج کے اندر ہو جاتا ہے کسی کے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج بنائے ہیں، یہ انداز جو ہیں، یہ بولنے کا طریقہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے مختلف بنایا ہے. اور مثال دی کہ دیکھنا ان چیزوں کو بالکل ان کی پرواہ نہ کرنا. ان مشرکین کی دعوت ہی ایسی ہے، بہت بڑی پہاڑ ہے ان کے لیے جو آپ مشرکین کو جس طرح بلا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ عزت دار نے، سب سے زیادہ اخلاق والے نے، سب سے زیادہ خیر خواہ نے جب یہ دعوت دی تھی کہ لوگوں مالک تمہارا ایک ہے، اس کے بندے بننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، کسی کو بھی نہیں ٹھہرانا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کسی کے رکوع اور سجدے نہیں ہیں، کسی کے اوپر توکل اور بھروسہ نہیں ہے. ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کی گئیں. اور جنہوں نے مخالفتیں کی ہیں انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے کی ہیں، اور جنہوں نے ساتھ دیا انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے دیا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو بالکل علیحدہ بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.